السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہی ناول پوائنٹ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں جی چلتے ہیں ہم آج اپنے ناول کی طرف۔ عشق آتش۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹ کونسل میں نو آموز معصوروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں بابا جان۔ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے ہاسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس میں بھی بنائی ہیں، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے فلمز بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا نامقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر ہی تک محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جاتے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ نے بے چین ہو کر اٹھتے اسے پاس والی چیئر پر بٹھا کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چپ لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کن پٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے ہی چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تھی تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی سطحوں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا، جب ہو بات کوئی تلخی کی موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تھی تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہ سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی، پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا۔ ہاتھ میں بوکے پکڑے تانیہ نے اسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5، دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔
فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر قصداً مسکرائی، سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی اور ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔